بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد فیاض ماہی آپ کے سامنے اپنا زندگی کا سفر میں نے کیسے شروع کیا اور آج میں کہاں ہوں، یہ کچھ باتیں آپ سے کرنے کو دل کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ایک ہے تو آپ کے لیے بور سی سٹوری، لیکن جو سٹرگل کی ہے میں نے ایک ادیب ہونے کے ناطے، جو کتابوں سے محبت کرنے کے ناطے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کتابوں کی طرف کیسے مڑی، یہ ایک طویل داستان ہے جو آپ بہت سے میگزین میں، بہت سے میڈیا کے جو میرے انٹرویوز ہیں ان میں پڑھ چکے ہوں گے، دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ کتاب سے دوستی، کتاب سے محبت، لکھنا اور پڑھنا میرا جنون ہے۔ زندگی میں دو عشق کیے ہیں، کتابوں سے اور دوسرا بھی کتابوں سے، اس لیے جنون کی حد تک لکھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے۔ تعلیم میری صرف مڈل ہے، 40 روپے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا جو میرا میٹرک کا داخلہ فیس تھی وہ نہیں میرے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا، اس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا، لیکن میں اس افسوس کو لے کر اس طرح چل رہا ہوں کہ میں یہ اپنی جو کمی ہے میری، میں اپنی بیٹیوں میں پوری کر رہا ہوں۔ میری بیٹیاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھ رہی ہیں آج کل، اللہ ان کو اور سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ 14 کتابیں لکھ چکا ہوں اب تک، جن میں سے 11 کتابیں ایسی ہیں جن کے ریپیٹ ایڈیشن 6 سے 7 8 بار پرنٹ ہو کر پذیرائی کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور پڑھنے والے جو آپ دوست ہیں، ان دوستوں کی محبت پر مجھے پورا بھروسہ، اعتماد، یقین اور ممنون ہوں کہ میری تحریروں کو پسند کیا۔ بہت سی غلطیاں بھی ہیں ان میں، بہت سی جھول ہے، لچک ہے، لیکن آپ کی تنقید، آپ کی محبت اور آپ کی جو رائے ہے وہ مجھ میں مزید لکھنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنا 14واں ناول لا شریک لکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے مارچ کے اینڈ تک وہ بھی آپ کے ہاتھوں کی زینت بن جائے گا۔ لاہور سے کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، پاکستان کے نامور ادارے علی میاں پبلیکیشن اور علم و عرفان پبلیکیشن، رابعہ بک ہاؤس والے میری کتابوں کو شائع کرتے ہیں، جو میرے لیے بڑا ایک فخر ہے، بڑا ایک اعزاز ہے۔ بہت سے اخبارات میں کالم لکھ چکا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں۔ 100 سے زائد فیملی سٹیج پلے لکھ چکا ہوں۔ کمرشل تھیٹر میں نے نہیں کیا، نہ کمرشل تھیٹر میں نے لکھا ہے۔ اگر کمرشل تھیٹر پر کوئی میرا نام ایز اے رائٹر آتا ہے تو وہ غلط ہے، میں نے کوئی کمرشل تھیٹر نہیں لکھا، یہ میں واضح کر دوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، بہت سے دوست ہیں جو کمرشل تھیٹر میں اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، میرے ساتھ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے بچپن بھی ساتھ گزرا ہے، ایک ساتھ ہم نے پڑھا لکھا ہے، بیٹھے ہیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں ہم نے کام کیا بہت زیادہ۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کا ایک تجربہ بہت اچھا تھا، میں نے خود بھی وہاں پہ پرفارمنس دی ہے، تھوڑی سی ایز اے ایکٹر تھوڑا سا کام کیا ہے، ایز اے رائٹر کام کیا ہے۔ شکیل شیخ صاحب میرے ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے سینئر استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے۔ پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ اخبار جو ہے وہ آج سے 40 سال سے لے کر آج تک میں نے روزانہ اخبار کا مطالعہ کیا ہے، کبھی بھی میں نے اخبار کا ناغہ نہیں کیا۔ آج تک میں نے جو بھی سیکھا ہے اخبار کی تحریروں سے سیکھا ہے۔ جو لکھنے والے ہیں، جو کالم نگار ہیں سینئر بڑے معتبر، جن کو پڑھ کر میں نے لکھنا سیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ متاثر جو میں ہوں وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب سے، میں بہت زیادہ متاثر ہوں ان کی تحریروں سے۔ اگر کالم نگاری میں بات کروں گا تو بہت سے صحافی ہیں جن کی تحریروں نے مجھے سکھایا، کسی بھی ایک کا نام لے کر میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا جو دوسرے جو میرے استاد ہیں ان کا ایک رتبہ جو ہے وہ ڈی گریڈ ہو جائے۔ سبھی میرے استاد سبھی قابل احترام ہیں، شخصی طور پر میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے یہ تحریر کا فن کسی سے نہیں سیکھا۔ میں نے تحریریں پڑھی ہیں، لکھی ہیں۔ 23 سال تک میں نے لائبریری چلائی ہے اپنی، ماہی لائبریری کے نام سے، جو کہ سابقہ MNA عابد شیر علی صاحب کی کوٹھی کے ساتھ ہی ہے۔ وہاں پہ میری رہائش ہے، وہیں پیدا ہوئے پلے بڑے، ایک ساتھ کھیلے ہیں، جوان ہوئے ہیں۔ 23 سال لائبریری میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تصنیف میں یا لائبریری کے ریک میں اپنی بھی کوئی تحریر ہونی چاہیے، اپنی ایک ایسی تصنیف جو جلد میں ہو، بائنڈنگ میں ہو، ایک مضبوط تصنیف۔
बस ये सोच कर फिर लिखना शुरू किया। 2004 में मेरा पहला नावल घुंघरू और कशकोल मार्केट में आया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया, पजीराई जो है मुझे मिली, उसने मुझे मज़ीद लिखने का हौसला पैदा किया। हाँ, 2004 के आखिर में अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मैं उम्रा की अदायगी के लिए गया। वहाँ पे मैंने मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में जो कुछ देखा, जो मनाजर देखे, जो हसीन मनाजर, ज़िंदगी को कभी ना फरामोश करने वाली जो यादें हैं मेरी, मैंने उनको आकर एक नावल की शक्ल में जब ढालना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नंगे पाँव बावजू होकर खड़े होकर मैंने वो गीले पत्थर नावल लिखा, जिसकी पजीराई आपकी दोस्तों की मोहब्बतों से मुझे बहुत ज़्यादा मिली। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। रफ्ता 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 ये सिलसिला चलता गया और एक सीढ़ी ऐसी बन गई कि मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मैं मंजिल की जानिब रवां हूँ, और ये मंजिल जो है वो सिर्फ आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से है। 14 नावल माशाल्लाह आ चुके हैं। आप मज़ीद भी मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे, मैं लिखता रहूँगा। ये छोटा सा एक पैगाम है जो आपको अपने चैनल के तवस्सुत से देना चाहता हूँ। इसमें मेरे दोस्त की, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी मेहनत शामिल है, उनकी मोहब्बत शामिल है। मैं उनका ममनून हूँ कि मेरा पैगाम वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा। आपकी दुआओं और मोहब्बतों का तलबगार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ऐसे ही अपनी मोहब्बतों का आप इजहार करते रहेंगे, ताकि मेरे कलम को जो रोशनाई है वो आपकी तनकीदी आरा से मिलती रहे और मैं लिखता रहूँ। बहुत शुक्रिया।